السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، مثالی مسلمان اپنی اولاد کے ساتھ اس سلسلے میں الحمدللہ کئی باتیں ہم سن چکے ہیں۔ آج شفقت و مہربانی اور خرچ کرنے میں لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان فرق نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس طرح کا بھی ایک ہیڈنگ عنوان قائم کر کے اس پر کچھ بات کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ سماج میں جب دیکھا جاتا ہے کہ کچھ ماں باپ اپنے بچوں کے بیچ انصاف سے کام نہیں لیتے، بلکہ ابھی حال ہی میں قریب میں ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک باپ، اس کی شادی ہوئے کچھ ہی عرصہ گزرا، سب سے پہلی اس کو بیٹی ہوئی۔ اب کیا اس پر شیطان سوار تھا؟ بیٹی کی پیدائش کو سعادت و برکت، اللہ کی ایک نعمت سمجھنے کے بجائے اس کو مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے۔ اور ایسے واقعات آئے دن پیش آتے رہتے ہیں۔ کافروں میں اگر یہ واقعات ہیں تو ان کی بے ایمانی، اللہ پر ان کا اعتماد و بھروسہ نہیں ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن مسلمان ہو کر کوئی بیٹی کو اپنے لیے نحوست سمجھے، بیٹی کو اپنے لیے مصیبت سمجھے۔ کئی مسلم گھرانے ایسے ہیں کہ اگر ایک کے بعد دیگرے 2-3 بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوئیں تو پھر ان بیٹیوں والے ماں پر جو اس گھر کی بہو ہوتی ہے یا اس گھر کی بیوی، اس گھر کی بھاوج ہوتی ہے، تو اس کے دیور، نند اور ساس وغیرہ سب کس قدر اس کو تنگ اور پریشان کرتے ہیں۔ کہاں ہمارا ایمان کہ بیٹیاں دینے والا بھی اللہ ہے، بیٹے دینے والا بھی اللہ ہے، بیٹے بیٹیاں دونوں ملا کر دینے والا بھی اللہ ہے، اور اولاد سے محروم کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ سورۃ الشورى کی آیت بہت واضح ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں ایک طرف اس طرح کی زیادتی، اور بعض ماں باپ ایسے ہیں جو بیٹوں کی تعلیم اور ان کی نوکریوں اور دوسرے کاموں کے لیے خوب خرچ کرتے ہیں۔ وہیں کہیں بیٹیوں کی بات آ گئی، ان کی تعلیم یا کچھ چیز، ارے تم بیٹیاں تو سب باپ کا لوٹ کے لے ہی جاتی ہو جہیز کے نام پہ، تم کو کیا الگ سے دینا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ سارے جاہلانہ طریقے ہیں، ان کو چھوڑنا چاہیے۔ اس طرح کا فرق نہیں برتنا چاہیے۔ ہر ایک کے ساتھ انصاف ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگ لڑکیوں کی پیدائش پر بہت تنگ دل ہو جاتے ہیں اور یہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صرف لڑکوں ہی لڑکے عطا کرے، حالانکہ انہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے کتنے عظیم ثواب کا وعدہ کیا ہے جس کی صرف لڑکیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے اور ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آئے۔ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ لڑکیوں کی پرورش کرنے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے اور رحم و ہمدردی سے پیش آنے والے باپ کو کتنا ثواب ملتا ہے، تو وہ اس پر رشک کریں گے اور سب کے سب لوگ اپنے لیے لڑکیوں ہی کی تمنا کریں گے۔ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک ارشادات پر غور فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ابن ماجہ میں ہے اور حدیث صحیح ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا، من کان لہ 3 بنات، جس کو اللہ رب العالمین 3 بیٹیوں سے نوازے، فصبر علیہن، وہ ان پر صبر کرے ان کی تربیت کے معاملے میں، وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ، انہیں کھلائے انہیں پلائے، وَكَسَاهُنَّ، اور انہیں پہنائے، من جدتہ، اپنی طاقت بھر،
جو کچھ اچھا ہو سکتا ہے اس کی طاقت سے وہ ان کو کھلائے پلائے پہنائے اور ان کی اچھی تربیت کرنے میں جو کچھ مشقت اور تکلیف آتی ہے صبر اختیار کرے. کن لہ حجابا من النار یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ بیٹیاں ماں باپ کے جہنم میں جانے سے رکاوٹ بنیں گی، آڑ بنیں گی. تو بیٹیوں کی تمنا کریں گے نا کہ نہیں نحوست سمجھیں گے؟ جواب نہیں آ رہا ہے. لگتا ہے کہ بیٹیاں پسند نہیں ہے کیا؟ اتنا سوچو کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ بیٹی سے نفرت کرنے والے اپنے لیے بیوی تو چاہتے ہیں. اگر کسی کو بیٹی نہ ہو تو اپنی بیوی کہاں سے آئے گی؟ اپنی ماں سے پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو، بیٹی سے نفرت کرو گے تو ماں کہاں سے آئے گی؟ یہ جو نظام اللہ رب العالمین نے بنایا ہے اس سے بغاوت کرو گے تو خود بہت بھگتو گے اور بہت زیادہ پریشان ہو جاؤ گے. ایک اور روایت میں جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا، مسند احمد کی روایت ہے یہ، من کان لہ ثلاث بنات، اللہ تعالیٰ جسے 3 بیٹیوں سے نوازے، یؤویہن، ان کے رہن سہن کا اچھا انتظام کرے جو اس سے ہو سکتا ہے، ویکفیہن، اور ان کے ساتھ کفایت کے ساتھ میں جو ان کی ساری ضروریات ہیں پوری کرتا رہے، ویرحمہن، اور ان کے ساتھ شفقت و رحمت کا معاملہ کرے، فقط وجبت لہ الجنت البتہ، ضرور بضرور اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اللہ اکبر. غور کیجئے کتنی فضیلتیں ہیں. فقال رجل من بعض القوم، لوگوں میں سے ایک نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وثنتین، دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی کسی کے پاس 3 بیٹیاں نہیں ہیں تو کیا اب ہم لوگ بھی اگر اچھی تربیت کریں 2 بیٹیوں والے تو کیا ہمیں یہ اجر و ثواب نہیں ملے گا؟ جنت نہیں ملے گی؟ جہنم سے رکاوٹ نہیں بنیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2. ایک اور روایت میں ایک صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ کاش اس موقع پر ہم 1 اگر کہتے تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 کے لیے بھی یہ خوشخبری دیتے. یہاں کوئی پھر غلط فہمی میں نہ پڑے کہ حدیثوں میں بیٹیوں کی اتنی فضیلت بتائی گئی، اگر بیٹوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں، بیٹوں کو اچھا پڑھاتے ہیں تو کیا اجر و ثواب نہیں ملے گا؟ کیا بیٹے ماں باپ کے لیے جہنم سے رکاوٹ کا سبب نہیں بنیں گے؟ ماں باپ کے جنت میں جانے کا سبب نہیں بنیں گے؟ اس لیے کہ حدیث میں تو بیٹیوں کا ذکر ہے. کیا جواب دیں گے؟ ان کو جواب یہ دیا جائے گا کہ بیٹوں کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیمات دے رہے تھے اس موقع پر بات کچھ ایسی آئی غالباً، اور ہم زمانہ جاہلیت کے کچھ واقعات بھی پڑھتے اور سنتے بھی ہیں کہ بعض قبیلے ایسے تھے جو بیٹیوں کی پیدائش کو نحوست سمجھتے تھے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل اور سورۃ الزخرف میں اس چیز کو بیان فرمایا ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مَا بُشِّرَ بِهِ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تو وہ منہ کالا کر لیتا، اپنے لیے رسوائی کا ذریعہ سمجھتا. یتوارا من القوم، اپنے لوگوں سے قوم سے چھپ کے پھرتا کہ لوگ تانا دیں گے کہ دیکھ تیرے گھر میں بیٹی ہو گئی. اتنی ذلت اور اتنی نحوست سمجھتے تھے بیٹی کی پیدائش کو. تو اس لیے وہاں بیٹی کی پیدائش رحمت ہے، برکت ہے، سعادت ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، جہنم سے رکاوٹ کا سبب ہے، یہ خاص طور پر بیان کرنا پڑا. ورنہ لڑکوں کی تربیت میں یقیناً اجر و ثواب موجود ہے. اس اجر و انعام کے بعد کون باپ ایسا ہوگا جو لڑکیوں کی تربیت کرنے اور ان پر خرچ کرنے کو اپنے لیے بوجھ سمجھے گا؟ اب اگر واقعتاً اللہ کے رسول سے محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری حدیثوں کو آپ نے غور سے سنا ہے، تو اب اگر گھر میں کوئی بوڑھی ماں ہے جو اپنی بہو کو تانے دیتی ہے کہ تجھے بیٹیاں ہی ہو رہی ہیں،
یا گھر میں اپنی بہنیں ہیں جو ہماری بیویوں کو طعنہ دیں، تو ہم اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، قوم کی عورتوں کو سمجھائیں کہ اس طرح سے طعنے نہ دیں۔ اور یہ کتنی عجیب بات ہے، مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں یہ بیماری زیادہ ہے، اور عورت خود عورت کی پیدائش کو نحوست سمجھتی ہے۔ ذرا تھوڑی سی بھی کوئی عقل میں آنے والی بات ہے یہ۔ اس لیے اللہ رب العالمین پر ایمان کو مضبوط کریں۔ یہاں ایک اور بات ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے، وہ یہ کہ بیٹی اور بیٹا، لڑکا اور لڑکی، ان دونوں کے درمیان کے بنیادی فرق کو ہم سمجھیں۔ کمانے وغیرہ کی ذمہ داری مردوں پر ہے، عورتوں پر نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات آ چکی ہے۔ بعض دفعہ کسی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، معاشرے میں، اپنے سماج میں ایسا ہے کئی گھروں میں، کہ بیٹی کو رخصت کر دیا ہم نے، لیکن کچھ سالوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد بیٹی کا شوہر وفات پانے کی وجہ سے یا ان دونوں کے درمیان میں زندگی نہ بننے کی وجہ سے بیٹی کو طلاق ہو گئی یا خلا ہی لینا پڑا، تو بیٹی پھر باپ کے گھر پہ آ کے رہنے لگی۔ اور بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں بیٹی کو جو رخصت کیے، موجودہ زمانے کی بری طرح سے پھیلی ہوئی رسم و رواج، جہیز وغیرہ کے مسائل، ان سب بوجھوں کو برداشت کرتے ہوئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اگر پلٹ کر پھر واپس آ جائے بیٹی، تو یقیناً باپ کے لیے مشکل تو ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے اخراجات، اس کی کمائی وغیرہ، ان سب معاملات میں اسے اقتصادی طور پر، مالی اعتبار سے بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ کبھی اور زیادہ اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں اگر بیٹی کے بچے بھی ہوں، تو پھر ادھر ننیال میں ہی پلتے ہوئے دیکھنا پڑتا ہے۔ ایسے وقت بھی ایک سچا مسلمان، ایک سچا باپ، اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت رکھنے والا، دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا، کبھی ان کے واپس لوٹ کر آنے کو اپنے لیے عذاب نہ سمجھے۔ اللہ نے اس میں کوئی خیر رکھا، اللہ رب العالمین کی کیا مصلحتیں ہیں اس میں، وہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ہم اس کو اپنے لیے عذاب سمجھ کر، اللہ کی مرضی کے خلاف چل کر، نبی کے طریقے کی سنت سے ہٹ کر ہم کوئی اور کام کریں گے، ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ ایسے موقع پر ایک حدیث کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اگرچہ کہ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3667، مسند احمد کے محققین اسے کسی قدر مضبوط مانتے ہیں، اور چونکہ یہ حدیث ضعیف ہونے کے باوجود، چونکہ اس میں بیان جو بات ہے وہ دوسری اور آیتوں اور حدیثوں سے ہمیں یہ مفہوم ثابت ہوتا ہے، اس لیے اس کے ضعیف ہونے کو واضح کرتے ہوئے اس کا مفہوم پیش کر رہے ہیں کہ سراقہ بن مالک سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم علی افضل الصدقہ، کیا میں تم کو سب سے افضل صدقہ کے بارے میں بتلاؤں کہ وہ کیا ہے؟ ابنتک مردودۃ الیک لیس لہا کاسب غیرک، تیری وہ بیٹی جو تیرے پاس پلٹ کر لوٹ کر واپس آ گئی ہے، اور تیرے سوا اس کے لیے کمانے والا کوئی نہیں ہے، تیرے سوا کوئی اس کے لیے کمانے والا نہیں ہے۔ ایسے وقت میں اپنے اس بیٹی پر خرچ کرنا یہ اور زیادہ اجر و ثواب کی بات ہے۔ اس لیے میں نے جیسے کہا، یہ حدیث بذات خود ضعیف ہونے کے باوجود مفہوم صحیح ہونے کی وجہ سے
ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور اس حوالے کے ساتھ کہ مسند احمد کے محققین نے اس کو اس کی سند کے اندر گفتگو کرتے ہوئے کچھ اس کے اندر تقویت دی ہے، اگرچہ کہ صحت کو نہیں پہنچتی۔ البتہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں مسند احمد کی ایک اور حدیث جسے اس کے محققین حدیث صحیح کر کے واضح کر رہے ہیں کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصدقات، ایک آدمی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقات کے بارے میں پوچھا کہ ایہا افضل، کون سا زیادہ فضیلت والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ذی الرحم الکاشح، کہ تمہارا وہ رشتہ دار جو تمہیں اگرچہ کہ پسند نہ ہو، اس کے ساتھ تمہارے کچھ اختلافات چل رہے ہوں، لیکن وہ اگر محتاج ہے اور تم اس پر خرچ کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب کی بات ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ ایک اور مفہوم الکاشح کا یہاں پر یہ بتلاتے ہیں کہ جو بھوک سے تڑپ رہا ہو، اس کا پیٹ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کمر سے لگ چکا ہے کچھ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے، یہ بھی ابن اثیر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو بعض دفعہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ ضعیف حدیثوں سے دلیل نہیں لینی چاہیے، آپ لوگ کہتے ہیں، تو جہاں بیان کر رہے ہیں اس کے وجوہات بھی ذکر کر رہے ہیں اور اسے تقویت دینے والی کچھ چیزوں کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ اب آئیے، یہاں تک تو ایک فضیلت اور ترغیب کی بات رہی کہ باپ یا ماں اپنے بچوں کے درمیان میں فرق نہ کرے، کسی کو کسی پر فضیلت دیتے ہوئے اپنے آپ میں اپنی غلط خیالی اور اندھی سوچ، اندھ وشواس سے کسی کو منحوس، کسی کو اچھا ایسا نہ سمجھے، بلکہ ان دونوں پر محبت، خرچ کرنے، ساری چیزوں میں انصاف کا برتاؤ کرے۔ اور بیٹیاں باپ کے لیے گھر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اب ایک اور قدم آگے بڑھتے ہوئے موجودہ حالات کا جائزہ لے کر ایک نصیحت کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ آج ایک طرف اسلام کا یہ پاکیزہ ماحول، اسلام اولاد کے حق میں اتنی اچھی تعلیم دیتا ہے کہ سننے والا یقیناً خوش ہو کر اپنی اولاد کے بارے میں قربانیاں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو دوسری طرف مغرب کا حال دیکھیں، دوسری طرف بے دین لوگوں کا ماحول دیکھیں، وہاں کے بچوں کا کیا حال ہے، خاص طور پر امریکہ، یورپ وغیرہ جنہیں ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے، بڑے ہی ڈیولپڈ کہا جاتا ہے، لیکن انسانیت کس طرح سے چیخ چیخ کر وہاں پر دہائیاں دے رہی ہے، انصاف کے لیے آوازیں لگا رہی ہے، لیکن وہ اپنی من مستی میں اور دین سے اعراض کرتے ہوئے اور اپنی منمانی زندگی گزارنے میں کیسے ہیں کہ وہاں بچے یا بچیاں 18 سال کی عمر کو پہنچتے پہنچتے ہی ماں باپ کے پیار و محبت، شفقت والے بہترین اور گرم آغوش سے بالکل باہر ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، بلکہ اب ان کو مادی زندگی کی سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں اور اپنی کمائی کے بارے میں خود کو زحمت میں ڈالنا پڑتا ہے۔ ابھی وہ اس قابل نہیں ہوئے تھے، لیکن انہیں گھریلو محبت و شفقت سے انہیں دھکے دے کر نکال دیا گیا ہو، اس طرح کا انہوں نے اپنا ماحول بنا لیا ہے، جبکہ قانون الہی قرآن و حدیث کی شکل میں جو ہمارے پاس موجود ہے، یہی حقیقت میں انسان کو سعادت بخشتا ہے، اور انسانوں کا بنایا ہوا جو قانون ہے اس میں کسی طرح سے کوئی سعادت نہیں، بلکہ اس میں سراسر بدبختی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں اس مادی قانون کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغرب میں آوارہ مارے مارے پھرنے والے نوجوان لڑکوں کی فوج اور در در کی ٹھوکریں کھانے والی آوارہ نوجوان لڑکیاں غیر شادی شدہ طریقے سے
جو مائیں بن جاتی ہیں ان کا ایک گویا کے ٹھاٹے مارتا سمندر کی طرح کہ آپ وہاں کا پاپولیشن کا حساب نکالیں تو بے باپ کی اولاد بہت زیادہ جن کا کوئی حقیقی باپ نہ ہو۔ تو اب ذرا غور کریں، ایک طرف ایسا برا سماج، ایک طرف اس طرح کی غلط تربیت کی وجہ سے پرورش پانے والی یہ دنیا کے قوانین میں، اور ایک طرف یہ اسلام کا پیارا قانون اور اسلام کی پیاری تعلیمات جن میں پرورش پانے والا دنیا اور آخرت کی ابدی سعادتوں کو پاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ پھر کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔